اکثر یہ ذہن رکھتے ہیں کہ عمل زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کے بجائے اچھے عمل کرنے کا حکم دیا ہے. عمل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع بنتی ہے اعمال. معنی ہے اس کا کام. جو بھی ہم کام کرتے ہیں عربی کے اندر اسے عمل کہتے ہیں. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمل کرے اور ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ہر عمل کا اسے اجر ملے، ثواب ملے، نیکی ملے. تو پہلی بات بھائیو یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا. یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال اکٹھے کر دیے جائیں اور جیسے بھی ہوں. نہیں، بلکہ وزن کروانے کے لیے اعمال چاہیے اور ان کے لیے قرآن و حدیث کے اندر لفظ احسن استعمال کیا گیا ہے. یا صالح، اچھا عمل یا نیکی کا ذریعہ بننے والا عمل. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کوئی بھی عمل کروں اور اس عمل پر مجھے نیکی مل جائے، اجر مل جائے، ثواب مل جائے، چاہے وہ دین سے متعلقہ ہو یا دنیا سے متعلقہ ہو، یہاں تک کہ بعض وہ کام جو ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں وہ بھی اجر بن سکتے ہیں، نیکی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. مثلا ہماری ضرورت ہے کھانا، کھانے کے لیے کمانا، محنت کرنا. تو جب کمایا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جائے اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پابندی کر کے کھایا جائے تو یقیناً کھانا اجر بنے گا، نیکی کا ذریعہ بن جائے گا. اور بھی بے شمار کام ہیں جو ہماری ضرورت ہے، جیسے سونا ہماری ضرورت ہے، نہیں سوئیں گے تو صحت درست نہیں رہے گی، بیمار پڑ جائیں گے. لیکن اگر بندہ سونا تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو انسان کا چارہ نہیں ہے، لیکن اگر اپنے سونے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق کر لیا جائے تو لو جی بندہ مزے سے سو رہا ہے اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اجر مل رہا ہے، ثواب اکٹھا ہو رہا ہے. تو اسی طرح باقی بھی تمام اعمال ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر عمل نیکی بن جائے، میرا ہر کیا ہوا کام اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بن جائے تو بھائیو اسے 3 شرائط کو اپنانا لازم ہے. جب تک کسی کام میں یہ 3 شرطیں نہیں پائی جائیں گی، چاہے لوگ اسے کتنا ہی بڑا عمل کہتے رہیں، اللہ کے ہاں وہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. سب سے پہلی شرط ایمان ہے
کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ کو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. جیسے سورت نحل کی آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی ہے کہ جس شخص نے بھی نیک عمل کیا، عورت ہو یا مرد، اس نیک عمل کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ مومن ہو. ایمان پہلی شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے. ایمان نہیں ہے تو اللہ کو قابل قبول کوئی عمل نہیں ہے. اس پر قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات دلالت کرتی ہیں. تفصیل میں نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ وہ عبداللہ بن جدعان کا مشہور واقعہ ہے نا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اسے نیکی ملے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا. حاجیوں کو پانی پلاتا، کھانا کھلاتا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا، بیواؤں کی، یتیموں کی دیکھ بھال کرتا، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن ایمان والا نہیں تھا. اس لیے اس کے یہ سارے اچھے کام دنیا میں گئے، قیامت کے دن ان کا کوئی اجر اسے نہیں ملے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور بہت اچھے کرتے ہیں. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا عبداللہ بن جدعان کا، یہ کوئی معمولی کام ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے پورے سال میں جتنے بھی لوگ آتے عمرے کے لیے اور حج کے سیزن میں جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے، سب کے کھانے پینے کا انتظام اکیلا عبداللہ بن جدعان کرتا تھا. گرمی میں، سخت گرمی میں ستو گھول گھول کر غلاموں کو بھی لگاتا اور خود برتن بھر بھر کے جب حاجی طواف کر رہے ہوتے یا صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہوتے تھے تو وہاں جا کر خود ان کو اپنے ہاتھوں سے پلاتا تھا. یہ کوئی معمولی عمل ہے، لیکن نیکی نہیں ملے گی. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کے اعمال کا صلہ انہیں اللہ دنیا میں ہی مقدور بھر جو ان کی قسمت میں ہے انہیں عطا کر دیتا ہے، آخرت کے لیے ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، پھر ہم آگے بڑھ کر ان کے ان اعمال کی طرف جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم انہیں اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، خاک کی طرح، جیسے خاک مٹی اڑتی ہے، غبار اڑتا ہے، ایسے اڑا دیں گے. اور ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے راکھ کے مانند قرار دیا، جیسے اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، انکار کیا اپنے رب کا، ان کے اعمال کرماد راکھ کی مانند ہیں. راکھ کی مانند، وہ راکھ جسے تیز ہوا یا آندھی اڑا کر بکھیر دیتی ہے، بالکل کفار کے اعمال اسی طرح بکھر جائیں گے. البتہ مومن کے اعمال کا اللہ سبحانہ و تعالی صلہ اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت کے لیے بھی اس کے اعمال کو جمع کرتا ہے. تو یہ احسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صرف مومن پر ہے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کیونکہ قبول ہوگا تو دنیا میں بھی صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی صلہ ملے گا. اگر قبول نہ ہوا تو شاید دنیا میں تو اس کا کچھ حصہ مل جائے، وہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، رزق کی صورت میں ہو سکتا ہے، سکون اطمینان کی صورت میں ہو سکتا ہے، صحت سلامتی تندرستی کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بیماری کی شفا کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور بے شمار ذرائع ہیں.
لیکن آخرت میں پھر کچھ نہیں بچے گا. لیکن اگر عمل قبول ہو گیا تو آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ اس عمل کے صلے میں فائدے سے محروم نہیں رکھتا. اور دوسری شرط، کسی بھی عمل کو قبول کروانے کے لیے